بلال خان ہمارے ساتھ ہیں. بلال خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. بلال خان, مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا, اسی شام ہم نے ایک ویڈیو جاری کی تھی, ایک ڈاکومنٹری جاری کی تھی, اس میں ہم نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا, لیکن چند دن قبل جو اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے اس نے ہمارے اس خدشے کو درست ثابت کر دیا. بلال خان, ایک عرصے سے ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ایسے جو بڑے بڑے علماء کرام کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو تحقیقات بھی نہیں ہوتی اور مجرم کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا, لیکن یہ روش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی پہ ہم چلتے رہیں اور اسی طرح ہم نظر انداز کرتے رہیں تو مزید ایسے واقعات اور سانحات بھی رونما ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, کراچی میں اگر آپ ٹارگٹ کلنگ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں ایک واضح طور پر فرقہ وارانہ ایک رنگ نظر آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے ایک طبقے کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن جب دوسرے طبقے کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو اس پہ خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی. تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ ملی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت شرم کی بات ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہی جو پیٹی بند ہم کہیں, کچھ بھی کہیں, صحافت سے تعلق رکھنے والے دو افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو اس شبے میں اٹھایا گیا ہے. ایک بڑے اخبار کا رپورٹر ہے, کراچی سے اس کا تعلق ہے, اور مطلوب احمد موسوی اس بندے کا نام بتایا گیا ہے, اور گلگت بلتستان سے اس کا تعلق ہے. جبکہ ایک اور نجی ٹی وی چینل کے کیمرہ مین علی مبشر نقوی جو ہیں اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. 7 مزید افراد ہیں. اب یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے, اب یہاں پر ان دونوں افراد میں 2 چیزیں کامن ہیں, دونوں کا ایک ہی سیکٹ سے تعلق ہے. اور اگر ہم اس سیکٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, بدقسمتی سے جسے ہم ابھی تک برادر اسلامی ملک سمجھتے رہے ہیں, مگر اس کی جو شیطانی چالیں ہیں اور پاکستان کے اندر اس کے ایک پراکسی وار ہے وہ اس کے اس انقلاب کے بعد سے لے کر ابھی تک جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی میں جب بھی اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, علماء کرام شہید ہوئے ہیں, پروفیسر اور ڈاکٹرز کا قتل ہوا ہے, اس کے پیچھے یہ طبقہ جو ہے وہ نظر آیا ہے. کئی بار ان کے لوگ پکڑے گئے اور ان کے لنکس جو ہیں وہ پھر ایران سے ملے اور بھارت سے ان کے لنکس ملتے ہیں, مگر کچھ ہی عرصے بعد اس معاملے کو دبایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمر خطاب صاحب جب کراچی میں تھے سی ٹی ڈی کے, تو اس وقت بہت زیادہ ایسے کیسز سامنے آیا. اسی زمانے میں کلبھوشن یادو کا کیس سامنے آیا, اسی زمانے میں عزیر بلوچ آیا, بابا لاڈلا آیا. عزیر بلوچ ہو, بابا لاڈلا ہو, مہدی موسوی ہو, مطلوب موسوی ہو, اس کے پیچھے آپ کو جو ایک کامن چیز نظر آتی ہے وہ ایک مخصوص مکتب فکر اور اس کے ساتھ جو ایران کی سرپرستی ہے یہاں پر وہ ملتی ہے. پھر اس کے اندر ہمارے اسی پڑوسی ملک سے جسے بدقسمتی سے ہم دوست سمجھتے ہیں اور وہ ہندوستان کا ہم زبان اور ہم نوا نظر آتا ہے, اس کے کونسلیٹس جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. باقاعدہ جو ہے ان کے لوگوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے. کچھ اس طرح کی کلعدم تنظیمیں ہیں فرقہ پرستی پھیلانے والی, جن کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے بعد. اور یہ جو 70,000 لاشیں ہیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ایرانی انقلاب کا بھی ہے. ایرانی انقلاب کے بعد اس ساری چیز کو پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد ایک ری ایکشن اور پھر دونوں طرف سے جو ایک خون بہانے کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ فرقہ پرستی کی جو لعنت ہے یہ ایک دہشت گردی کی صورت اختیار کرتی گئی. تو یہ صورتحال اب یہاں تک پہنچی ہے. دیکھیں میڈیا کا رویہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو نام تک لینا میڈیا کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ جانے اس کے پیچھے کیا اسباب اور محرکات ہو سکتی. عبداللہ صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اب آپ نام لینا نہیں چاہ رہے تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اندر 70% جو ہے وہ یہ لابی متحرک ہے. میں آپ کو کسی ایک چینل کا نام لے کے نہیں کہہ سکتا, ہر چینل کے اندر یہ پوری لابی متحرک ہے. کراچی کے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پاکستان کے بہت بڑے چینل جو اپنے آپ کو پاکستان کا بہت بڑا چینل باور کراتا ہے, جن 2 چینلز کی لڑائی ہے, اس کا ایک رپورٹر ہے جس کا اسی فرقے اور اسی مکتب سے تعلق ہے. راؤ انوار جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیا کرتا تھا, فیک انکاؤنٹرز, تو اس صحافیوں میں کچھ اپنے مخصوص بندوں کو بلایا کرتا تھا. اس بندے کو وہ ٹیکسٹ کیا کرتا تھا کہ آج اور فلاں جگہ پہ جو ہے وہ انکاؤنٹر ہونے والا ہے,
اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ رپورٹرز جو صحافت کی چادر اوڑے ہوئے تھے وہ وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں سے فائرنگ کرتے تھے. اس طرح کی کئی ایسے واقعات ہیں جو اس انڈسٹری میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس طرح سے, اور پوری لابی متحرک ہے. اس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے, چونکہ وہاں پر میڈیا کے کئی مسائل ہوتے ہیں, مالکان کو تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹنگ سے ہوتا ہے کہ کون ان کو اچھی ریٹنگ دیتا ہے, کہاں سے ان کو اشتہار آتا ہے, لیکن یہ تو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے نا. اچھا میڈیا میں بلال خان جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ میڈیا میں تو یہ لوگ لائے گئے ہیں, اسی لیے میڈیا میں اندر گھسے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ظاہر بات ہے وہ تو ان کو تو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کرنا, ملک کی سلامتی, ملک کی شہریوں کی, علماء کرام کی, عام عوام کی. تو پھر وہ کیوں یعنی ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ جتنے بھی کیسز آپ نے کتنے سارے گنوائے, عزیر بلوچ کا ہو, مہدی موسوی ہو, بابا لاڈلا ہو, ناصر حسین ہو, وہی جو عمر خطاب کی پریس کانفرنس میں دیکھے اس میں 11-12 نام اس نے مینشن کیے ہیں, ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے. تو پھر ادارے ان چیزوں کو کیوں یعنی اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں؟ عبداللہ صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگوں کے آپ نے نام گنوائے ان سب کو اداروں نے ہی سامنے لایا ہے, اور ایسے مواقع پر لایا ہے کہ جب بہت ضرورت تھی پاکستان کو کہ ملک سے ہم ہمیشہ اس سے اچھی توقع رکھتے ہیں. یہ گزشتہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ادارے مثلا ہماری حکومت جب سب کچھ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ سپورٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے یہ ٹرین ہو رہے ہیں, تو ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. اگر آپ کو یاد ہوگا بینظیر صاحبہ جو ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی, تو ان کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے ظفر ہلالی صاحب, تجزیہ کار ہیں, آپ جانتے ہیں انہیں اچھے سے. جی, ظفر ہلالی صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جب بینظیر کے مشیر خاص تھے تو اس وقت محترمہ نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ جائیں اور ایرانی سفیر جو ہے اس سے کہیں کہ آپ جو پاکستان کے اندر جو لٹریچر لا رہے ہیں ایران سے یہاں آ کر جو مفت میں تقسیم ہو رہا ہے, اس لٹریچر کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ فرقہ پرستی پھیل رہی ہے, دوسری طرف سے بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے, لوگوں کے جذبات جو ہیں مجروح ہو رہے ہیں, یہ چیز ہمارے ملک میں افورڈیبل نہیں ہے, اسے آپ فوری طور پر بند کریں. تو اس وقت کے جو ایرانی سفیر تھے انہوں نے ظفر ہلالی کے زبانی اور انہی کے ہاتھ ہی پیغام بھجوایا تھا, بی بی سے کہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں. یہ ان کے الفاظ تھے. اگر آپ یہاں پر سختیاں کریں گی, آپ اس طرح جو ہے نا یہاں پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گی, تو ہمارے پاس 1 لاکھ بندہ ہے جو مسلح ہے. یہ اس کے الفاظ سے ظفر ہلالی صاحب کا پروگرام ہے 24 پہ, 24 جو پاکستان کا ہے اس کے اوپر ان کا یہ پروگرام ہے 2015 کا غالباً. اگر انہوں نے ہٹا نہ دیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا ذکر اوریا مقبول جان نے اپنے ایک کالم میں بھی کیا ہے. اور ظفر ہلالی نے یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ ایسے مسلح افراد ہیں جسے جب بھی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا. یہ 92 کی بات ہے, پاکستان میں ہے 1 لاکھ افراد. جی, یہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہماری ایک آواز پہ لبیک کہیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے, یعنی خانہ جنگی کی ایک طرح سے دھمکی دی. وہ آپ 92 کا سوچ لیں اور ابھی 2019 جا رہا ہے. اس دوران آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنی لاشیں گری ہیں, جہاں جہاں پر فرقہ پرستی پر مبنی جو دھماکے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کس طرح کی ذہنیت تھی. پھر میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر انکلوڈ کرتا چلوں, اداروں کے حوالے سے یہ ادارے خود ہی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر اپنا دفاع کر سکتے ہیں یہاں پر, لیکن میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر حالات اس طرح سے ہیں, آپ کو بخوبی معلوم ہے جو افغانستان کی کنڈیشن ہے موجودہ, اس میں پاکستان ایک اہم رول ہے. پھر بھارت کے ساتھ ہمارے آئے روز جو ہے نا وہ نوک جھونک چلتی رہتی ہے. تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے, یا اگر کچھ ہمارے دوست بھی ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہیں, مثلاً افغانستان. تو پاکستان کو ایسے میں جو ہے نا چاروں طرف خانہ جنگی کھولتے ہوئے, چاروں طرف جنگ کرتے ہوئے اس کے لیے مشکل ہے ٹیکل کرنا. اسی لیے ڈی جی ایس پی آر کا جو بیان تھا وہ بڑا پولائٹ تھا. آپ کو یاد ہے کہ علی جعفری جو ہیں وہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں, اس نے کس طرح سے بیان دیا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کر حملہ کریں گے یا اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کریں گے. یہ تو ایسی دھمکی تھی جس طرح انڈیا ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھسیں گے, مگر اس کے باوجود پاکستان سے جو ایک پولائٹ پیغام تھا ان کو دیا گیا کہ بھائی آپ ہمارے پڑوسی ہیں, ہم اگر آپ کو پڑوسی سمجھ رہے ہیں تو آپ پڑوسی بن کے رہیں. پھر ہمارے وزیر ریلوے جو ہیں شیخ رشید صاحب وہاں پر گئے, 3 روزہ ان کا دورہ تھا, وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے ان کو ایک پازیٹیو میسج دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے جو نظریہ ولایت فقیہ دیا ہے, بدقسمتی سے ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں.
میں ہرگز جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو بلیم نہیں کرتا، بہت سے پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی قیادتیں جو ہیں وہ اکثر ان کی اعلیٰ ہیں۔ اب اگر پاکستان اس لابی کے اوپر یہاں پر اسی طرح سے متحرک ہوتا ہے جس طرح خاص سیکٹ کے اوپر نیشنل الیکشن پلان کے بعد ہوا، تو پھر ممکن ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو۔ ادارے ساری چیزیں جانتے ہیں، ان کے پاس یہ تمام معلومات بھی ہوں گی، اور انہیں ظفر ہلالی کے تھرو ملنے والا یہ جو پیغام ہے 20-22 سال قبل کا، یہ بھی انہیں جو ہے نا ضرور یاد ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو تقی صاحب پہ جو حملہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر خدا نخواستہ اتنی ہائی پروفائل کلنگ ہو جاتی پاکستان کے اندر تو پھر یہ معاملات کہاں جاتے؟ کراچی کا جو سینیریو ہے اس میں یہ جو طبقہ ہے ٹارگٹ کلرز کا، یہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتیں جو کراچی میں بڑی ایکٹیو ہیں، سندھ اور کراچی جن کے قبضے میں اکثر رہا ہے، ان کی چھتری تلے یہ جمع ہوتے رہے ہیں، ان کے تعلقات ملے ہیں، بلکہ ابھی ایم کیو ایم لندن کا نام لیا گیا۔ تو چلے میں نام لے ہی دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ اور ایم کیو ایم کے یہ لوگ ہمیشہ ان کی چھتری تلے استعمال ہوتے رہے، قتل و غارت کے بعد انہی سے ساری چیزیں ملتی رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن جو ہے اس کے پہچان رکھیں، جسے ہم دوست سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا دشمن نہ نکلے۔ بہت شکریہ بلال خان، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ ویسے بڑی بلال خان نے بڑی سنسنی خیز گفتگو کی ہے 92 میں، یعنی ایران کا یہ کہنا تھا ظفر ہلالی صاحب کو کہ ہمارے پاس پاکستان میں 1 لاکھ کی فورس ایسی ہے جب یہ